الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر مانگ کر روشنی اس نقش سے بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی، وہ علم حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جس کے قدموں میں جنت کو بچھایا گیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ربیع الاول کا بابرکت باعظمت مہینہ چل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ آگے کو بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ربیع الاول کا تیسرا جمعہ ہے اور دوسرا عشرہ تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، تو اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ آج کے جمعے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو آپ کا حسن اور جمال بے مثال تھا۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور جمال کامل اور اکمل عطا فرمایا۔ آپ کو حسن اور جمال بے مثال عطا فرمایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن اور جمال عطا فرمایا اس میں سے تھوڑا سا حصہ ظاہر کیا اور باقی حصے کو چھپا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اندر کسی کو وہ آنکھ دی ہی نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کمال کو دیکھ سکے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن جمال عطا فرمایا اور پھر اس کو چھپا دیا، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو جی بھر کر دیکھ سکیں۔ اگر آپ کے حسن اور جمال کو چھپایا نہ جاتا تو پھر کوئی آپ کو جی بھر کر دیکھ نہیں سکتا، آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، آپ کے چہرے انور کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے آپ کے حسن اور جمال کے تھوڑے سے حصے کو ظاہر کیا، باقی کو چھپا دیا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین اور جمیل بنایا تھا، اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے محبوب کے حسن کو خود اکیلا دیکھتا رہوں، میرا علاوہ کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ بڑی بات کہی تھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کو اکیلا دیکھوں، اس دیکھنے میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کو بیان کیا تو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ اب ہم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کے بارے میں ذرا بتلائیں تو صحیح کہ آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے بولنے کا انداز کیسا تھا، آپ کا قد مبارک کتنا تھا، آپ کا سونے کا انداز کیسے تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ محسن انسانیت ہے۔ قیامت تک آنے والوں انسانوں کے اوپر صحابہ کا احسان ہے۔ اگر صحابہ ہمیں دین نہ پہنچاتے تو دین ہمیں نہیں ملتا، اگر صحابہ کرام ہمیں قرآن نہ پہنچاتے تو ہمیں قرآن نہ ملتا، اگر صحابہ کرام ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہ بتلاتے تو ہمیں نہ پتہ چلتا، اگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کو بیان نہ کرتے تو ہم عالم تصور کے اندر تصور بھی نہ کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال کیسا ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس امت پر بڑا احسان ہے کہ ایک ایک ادا کو، ایک ایک سیرت کے پہلو کو جمع کیا اور امت تک پہنچایا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مکے میں گئی، جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے آپ کے قریب ہونے لگی، تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک پر چادر ڈالی ہوئی تھی، آپ آرام فرما رہے تھے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں قریب گئی اور میں نے چہرہ انور سے چادر ہٹائی اور پھر میں نے اپنا ہاتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلتا ہوا دیکھا، فخرج من عینیہ نور حتی دخل خلال السماء، میں نے آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلتے ہوئے دیکھا، ایک روشنی نکلتے ہوئے دیکھی، ایک چمک نکلتی ہوئی دیکھی جس نے آسمان کی بلندیوں کو روشن کر دیا۔ حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر
بنو سعد کے گھر میں پہنچی تو صرف بنو سعد کا گھر مشک اور عنبر سے مہک نہیں گیا، بلکہ ان کے گھروں کے آس پاس جتنے گھر تھے ان گھروں سے مشک اور عنبر کی مہک آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر کسی نے آ کر مشک اور عنبر رکھ دیا ہو۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ آپ کا کمال تھا، یہ آپ کا وصف تھا کہ میرے نبی جس جگہ ہوتے، جس مقام پر ہوتے، جس جگہ کھڑے ہوتے، جس جگہ پر بیٹھے ہوتے، جس جگہ پر تشریف فرما ہوتے، وہ جگہ معطر ہو جاتی تھی، اس جگہ میں مہک پھیل جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ جب ہم گلیوں سے گزرتے تو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو سونگھ لیا کرتے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جس گلی سے گزر جاتے، آپ جس جگہ پر ہوتے، وہ گلی، وہ جگہ معطر ہو جاتی، مہک پڑتی تھی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کو بیان کرتے ہوئے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں فرما رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا۔ جب میری نظر آپ پر پڑی تو میں نے یہ دیکھا کہ گویا کہ 14ویں کی چاند کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کو بیان کیا کہ گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کے بارے میں پوچھا گیا، سئل اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی چمک کی طرح چمکتا تھا؟ تو فرمانے لگے لا مثل القمر، نہ بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سب سے حسین بنایا، سب سے خوبصورت بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ گویا کہ اگر تشبیہ کسی چیز کے ساتھ دے دی جائے تو وہ چاند ہی ہے کہ جس طرح چاند دیکھنے میں خوبصورت چمکدار ہے، اللہ نے میرے محبوب کو ایسا خوبصورت اور چمکدار بنایا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مدینہ شریف میں تھا، مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کے بدن مبارک کو دیکھا، آپ نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا دھاری دار، اور پھر میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن، اس رات کو 14ویں کا چاند تھا۔ میری نظر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی، دوسری نظر میری چاند پر پڑتی۔ میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی اس طرف دیکھتا ہوں، میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ آسمان کا چاند ہے، یہ آمنہ کا چاند ہے، اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آمنہ کا چاند خوبصورتی کے اندر، سفیدی کے اندر، چمک کے اندر یہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے کہا نا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے ان جملوں کو اپنے اشعار کے اندر بیان کیا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کہاں کا انصاف ہے، چاند کے منہ پر چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو، آپ کے چہرے کو صحابہ نے بیان کیا، گویا کہ 14ویں چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، ایک صحابیہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں، اے خالہ جان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کو بیان کیجئے، آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، ہمارے سامنے تو بیان کیجئے۔ صحابہ کی ان اداؤں کو جب دیکھتے ہیں نا، صحابہ کی ترجیحات کو دیکھتے ہیں
تو آج ہمیں اپنوں پر شرم آتی ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، صحابہ کی ترجیحات کیا تھے، صحابہ کن چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے تھے، کہ آقا کے چلنے کا انداز کیسا ہے، آقا کا سننے کا انداز کیسا تھا، آقا جب بات کرتے تو کس طرح کرتے تھے، آقا کا چہرہ کیسا تھا، آقا کے چہرے پر داڑھی کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، یہ چیزیں پوچھا کرتے تھے۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہمیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہمیں تو خلفائے راشدین کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جب ایک صحافی جا کر پوچھتا ہے صوبائی اسمبلی کے اندر ممبروں سے کہ یہ بتائیں کہ خلفائے راشدین کتنے تھے، ان کے نام بتا دیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ہیں ہمارے آج کے حکمران، جن کو صحابہ کے بارے میں پتہ نہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سیکھیں گے۔ آج ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، آج ہمیں یہ معلوم نہیں ہے جنازے کے فرائض کتنے ہیں، آج ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ کیا عشق اور محبت یہی ہمیں سکھلاتی ہے کہ ہم اپنے محبوب کی اداؤں کے بارے میں نہ پوچھیں، ہم اپنے محبوب کے اداؤں کے بارے میں نہ پوچھیں کہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے دین کے بارے میں نہ پوچھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے آئے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، اگر ان سے آج پوچھ لیا جائے ورلڈ کپ شروع ہو گیا، کتنی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، آپ کو فر بتائیں گے، کون سے کھلاڑیوں کے نام یاد ہوں گے، کس نے کیا انہوں نے ریکارڈ بنائے ہوئے، سب چیزیں معلوم ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ کا نسب مبارک، آپ کے رشتہ دار، آپ کی سواریاں، آپ کی گھر والیاں، آپ کے بچوں کے نام، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوں گے۔ لیکن دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، سچی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق اور محبت کا معیار جو بیان کیا ہے، وہ کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو پسند کیا، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا، جس نے میری اداؤں کو پسند کیا، جس نے میرے ایک ایک لمحے کو پسند کیا، فقد احبنی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ زبانی محبت کا یہ کام نہیں آئے گی، زبانی محبت یہ معیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ محبت کا جو معیار متعین کیا ہے، وہ اپنی سنت اور اپنی اداؤں سے محبت کو بیان کیا ہے، کہ جو میرے طریقے پر چلے گا، جو میری سنت کو پسند کرے گا، جس کا اٹھنا بیٹھنا، خوشی غم، اس کی شادی، اس کا ہر 24 گھنٹے کی ایک ایک لمحہ اس کی میری سنت کے مطابق ہوگا، فقط احبنی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور کنز العمال میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، من احیا سنتی، جس نے میری سنت پر عمل کیا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ اس زمانے کے اندر بعض روایات میں آتا ہے جب کہ لوگ چھوڑ چکے تھے، میری سنتوں پر عمل نہیں کر رہے تھے، تو میری سنت پر عمل کیا، فقط احبنی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا، صحابہ کا جو معیار تھا وہ پوچھا کرتے تھے، بچے جا کر پوچھا کرتے تھے کہ اماں جان ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو بتلائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کے بارے میں تو بتلائیے، تاکہ ہم اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، ہمارے دل کے اندر عشق اور محبت کا جو چنگاری ہے وہ بلند ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عبادت کے لیے جو معیار قرار دیا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قرار دیا گیا۔ کتنی بڑی ہی اہم عبادت کیوں نہ ہو، اگر وہ سنت سے ہٹ کر کی جائے گی وہ مقبول نہیں ہے، وہ مردود ہو جائے گی۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پر، سنت یہ ہے مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہیں،
اب نماز سے بڑھ کر عبادت نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنے کے بجائے 4 رکعت پڑھ لے، وہ یہ کہے کہ ظہر کی نماز بھی 4 رکعت، عصر کی نماز بھی 4 رکعت، عشاء کی نماز بھی 4 رکعت، مغرب کی نماز 3 کے بجائے میں 4 پڑھ لوں تو اس میں کون سی کمی ہو جائے گی؟ بلکہ اضافہ ہی ہو رہا ہے نا، اچھا کام کر رہا ہوں۔ چوتھی رکعت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے گی، 2 سجدے ہو جائیں گے، ایک رکوع ہو جائے گا، سجدے کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کروں گا، رکوع کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کروں گا، پھر اتحیات میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے سلام کے نذرانے پیش کروں گا۔ تو بتاؤ کہ یہ 4 رکعت اس کا پڑھنا، یہ مغرب کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ذہن کے مطابق یہ کام کیا ہے۔ اگرچہ جتنی بڑی اہم عبادت کیوں نہ ہو، اگر اس کو سنت سے ہٹ کر کریں گے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ مردود ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت پر عمل کیا، میری سنت کو پسند کیا، فقط احبنی، اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی ہے۔ تو محبت کا جو معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، آپ کے طریقوں کو دیکھا جائے، آپ کے جو ہے پسند ناپسند کو دیکھا جائے، آپ کی زندگی کو دیکھا جائے۔ اگر اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے تو پھر تو ہم اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں، ہم اپنے دعوے کے اندر پھر جو ہے پکے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم صرف زبان سے کہہ دیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی سی لائٹنگ کر دیں اور ہمارے سارے اعمال وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہوں، تو پھر ہماری یہ ساری جو محبتیں ہیں، یہ دعوے ہیں، سب بیکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے سچی محبت کرتے تھے۔ عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ جا رہے راستے کے اندر، آپ نے دور سے ایک گانے والے کی آواز سنی، ڈھول بجنے کی آواز سنی، ساتھ میں غلام ہے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں رکھ لی، دور تک چلتے رہے، اپنے غلام سے پوچھا بتاؤ اب آواز آ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لی۔ پھر فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے سفر پر جا رہا تھا، راستے میں ڈھول بجنے کی آواز آ گئی، راستے میں اس طریقے کی آوازیں آ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اپنے کانوں میں انگلی رکھ لی اور تیزی سے چلتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ میں ان چیزوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں ان چیزوں کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آج بتاؤ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کے اندر یہ سارے کام نہیں کر رہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے تھے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا تھا۔ تو اب صرف زبان سے یہ کہہ دینا مجھے محبت ہے لیکن سارے کام اس کے الٹ ہوں، تو یہ محبت ہمیں جنت میں لے جانے والی نہیں ہے، بلکہ جنت میں لے جانے والی محبت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔